اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ ناظرین، ہماری جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اخلاقی موضوعات کے حوالے سے، اخلاقی مباحث میں سے ایک بحث توبہ کی بحث ہے، توبہ کی گفتگو ہے۔ انسان کی زندگی میں توبہ کی حیثیت کیا ہے، توبہ کا رول کیا ہے، اور توبہ کن چیزوں سے انسان کرتا ہے، توبہ کا مطلب کیا ہے، توبہ کس کو کہتے ہیں۔ توبہ کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ ان تعریفوں میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ ایک انسان پلٹ آئے اپنے فکری گناہوں سے، زبان کے گناہوں سے، اور اپنے عمل اور کردار کے گناہوں سے، ان گناہوں کو روک دے اور پلٹ آئے اپنے رب کی طرف، تو اس عمل کو توبہ کہا جاتا ہے۔ ایک تعریف یہ کی گئی ہے۔ ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ دل کو تمام تر برائیوں سے پاک کرنے کو توبہ کہا گیا ہے۔ یہ جو اللہ سے دوری ہے، اس دوری کو ختم کر کے اللہ کی قربت کا حصول، اس کو توبہ کہا گیا ہے۔ اور ایک اور تعریف بھی کی گئی ہے کہ اپنے تمام گناہوں پر ندامت اور ان گناہوں کے ترک کرنے کا ایسا عزم جس میں کوئی تزلزل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ انسان کر چکا ہے ان گناہوں کی تلافی، اس کو بھی، یہ بھی تعریف ہے توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں۔ تواب کہتے ہیں توبہ بہت زیادہ کرنے والے کو، ورنہ توبہ کرنے والے کو تائب کہتے ہیں۔ التائب کمن لا ذنب لہ، رسول کریم نے فرمایا کہ جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ لیکن ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو توبہ ہے، اس کے بہت سارے انسانی زندگی پر آثار ہیں۔ ان آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ توبہ کے نتیجے میں انسان کا دل نورانی ہوتا ہے، انسان کا قلب نورانی ہو جاتا ہے، انسان اس توبے کے نتیجے میں اپنی فطرت کی طرف لوٹ آتا ہے، اپنی اصل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اسی توبہ کے نتیجے میں انسان محبوب خدا بنتا ہے، اللہ اس شخص سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہی توبہ ہے جس کے نتیجے میں ایک تائب جب معاشرے میں چلتا پھرتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے نمونہ بھی بنتا ہے، اسوہ بھی بنتا ہے، اور مایہ عبرت بھی بنتا ہے۔ یہی توبہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی امداد کے حصول کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، چونکہ توبہ انسان کے دل کی بنجر زمین کو زرخیز کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے ایک بنجر زمین میں آپ ہل جوتتے ہیں، اس میں کھاد ڈالتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، نرم کرنے کے بعد بیج ڈالتے ہیں، اب بیج جب ڈالتے ہیں تو فصل اگنے کے لیے یا اگانے کے لیے وہ زمین تیار ہو جاتی ہے۔ توبہ انسان کی زندگی میں اس طرح کا اثر رکھتا ہے۔ یہ توبہ ہی ہے جس کے نتیجے میں انسان کا دل حب الہی میں گرفتار ہوتا ہے، عشق الہی میں گرفتار ہوتا ہے، اور اس عشق الہی کے نتیجے میں
عاشق اور معشوق کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ عاشق ہمیشہ معشوق کے پیچھے چلتا رہے اور معشوق کی راہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہو. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ شہادت فی سبیل اللہ ہے. اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنا. اور اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے توبے کے بغیر کوئی اور رستہ ہے ہی نہیں. انسان جب توبہ کرتا ہے تبھی اس کے دل کے پردے صاف ہوتے ہیں، دل کی دنیا صاف ہوتی ہے، عشق الہی وہاں پر موزن ہوتا ہے اور نتیجتاً اس کا دل آمادہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے. اور جب وہ دل پاک و پاکیزہ ہو کر آمادہ ہو جائے تو اللہ اس کا انتخاب کرتا ہے اس موت کے لیے جو موت اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب موت ہے، اور اس موت کا انتخاب اللہ ہمیشہ اپنے اولیاء کے لیے کرتا ہے. یہ توبہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کا دل ذکر الہی کی لذتوں کو محسوس کرتا ہے. توبہ نہ کرے آدمی تو ذکر الہی کی لذتوں سے ناآشنا ہوتا ہے. توبہ ذکر الہی کی لذتوں کے دروازے انسان پر کھول دیتا ہے، پھر اس کی مٹھاس کو انسان محسوس کرتا ہے اس توبے کے نتیجے میں. اسی توبے کے نتیجے میں دل ایک دفعہ غسل کرتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، دل کی تطہیر ہوتی ہے. اور عجیب ہے، قرآن کی آیات یہ کہتی ہیں کہ اسی توبہ کے نتیجے میں انسان نے جتنے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ حسنات میں، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ایک شخص ساری عمر گناہ کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، غیبت کرتا رہے، دوسروں کا حق کھائے، لیکن ایک دفعہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے برا کام کیا ہے. اس احساس کے نتیجے میں وہ پلٹ آئے، اپنے گزشتہ کاموں کی اصلاح کرے. جو توبے کی شرائط ہیں اس پر بعد میں بات ہوگی، جو توبے کی شرائط ہیں ان شرائط پر عمل کرے، اور اس کے بعد جب اپنے رب کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر آئے تو اللہ اس کے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دے بلکہ یذہبن السیئات یا یبدل اللہ السیئات بالحسنات، اس کے تمام گناہوں کو نہ صرف معاف کر دے بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، حسنات میں تبدیل کر دے. کتنا کریم خدا ہے وہ جو اس توبے کے نتیجے میں انسان کو اس طرح سے تبدیل کر دیتا ہے. ایک طرف اس کے گناہوں کا پہاڑ تھا، اسی پہاڑ کو اس نے نیکیوں کے پہاڑ میں تبدیل کر دیا، اس لیے کہ اس شخص کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور اس نے اللہ کی دشمنی سے منہ موڑا اور اللہ کی دوستی کی طرف رخ کر لیا. یہی توبہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کی روزی میں اور انسان کی عمر میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے. چونکہ گناہ، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو انسان کی عمر میں کمی کا باعث بنتے ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو انسان کی نعمتوں کو مصیبتوں میں تبدیل کرنے کا باعث بنتے ہیں. لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی مصیبتیں نیکیوں میں، اچھائیوں میں، نعمتوں میں تبدیل ہوتی ہیں، اور اس کی کوتاہی عمر وسعت عمر میں تبدیل ہوتی ہے. یہی توبہ ہے جو انسان کے پاس بہشت اور جنت میں داخلے کی چابی بن جاتی ہے. یہی توبہ ہے جس کے نتیجے میں اللہ ملائکہ کو خلق کرتا ہے جو آ کر اس انسان کی مدد کرتے ہیں توبہ کے نتیجے میں. یہی توبہ ہے جس کے نتیجے میں انسان مستجاب الدعوہ بنتا ہے، یعنی اس کی جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ برگشت کر کے لوٹ کر اپنے رب کی طرف آیا ہے، اور اب اس کے اور اس کے رب کے درمیان معاملات صاف ہو چکے ہیں. اب اس کے اور اس کے رب کے درمیان دوستی ہے، محبت کا رشتہ ہے. چونکہ محبت کا رشتہ ہے اس لیے کوئی بھی محبوب اپنے محب کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. لہٰذا جب ایک تائب یا ایک تواب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کچھ مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا اور کبھی بھی خالی اور نامراد لوٹاتا نہیں ہے. اور یہ توبہ ہی ہے جس کے نتیجے میں انسان کی زندگی کا اضمحلال، زندگی کی بے دلی، بے کلی اور مرجاہٹ امید میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب دیکھیے، گناہگار انسان کبھی بھی اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتا.
جو آلودہ لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اطمینان کی زندگی گزار نہیں سکتے۔ آپ جب عزاداری سید الشہداء میں جاتے ہیں، کسی دعا کی محفل میں جاتے ہیں، اس دعا کی محفل میں بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں، یا عزاداری کی محفل میں بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ مجھے معاف کر دے، تو اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے غموں کا پورا غبار اللہ کی بارگاہ میں اتارا ہے، اور وہ رونا اور وہ توبہ آپ کو ہلکا کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان پراپر توبے کے لیے میدان میں آئے اور توبہ کرے، تو اس توبے کے نتیجے میں وہ جو زندگی کی مرجاہٹیں ہیں، مایوسیاں ہیں، وہ جو زندگی کی بے کلی ہے، بے لذتی ہے، وہ بے لذتی لذت میں تبدیل ہو جاتی ہے، بے ہدفی ہدف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ توبہ کے آثار ہیں انسان کی زندگی میں۔ آپ اس کے نتیجے میں دیکھیں انسان کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اور کس طرح سے پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لیے فرمایا کہ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اپنے عبادت گزار بندوں کی، اپنے توبہ کرنے والے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ هو الذی یقبل التوبہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، توبتاً نصوحا، خالص ترین توبے کے ذریعے سے، خالص ترین توبے کے ذریعے سے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھو کہ اللہ تمہاری تمام تر خطاؤں کو، تمہارے تمام تر گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں اپنی رحمتوں کی آغوش میں لے گا۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تائب لوگوں سے، تواب لوگوں سے، توبہ زیادہ کرنے والوں لوگوں سے محبت کرتا ہے، توابین سے پیار کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، یہ جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ طاہر ہو جاتے ہیں نا، پاکیزہ ہو جاتے ہیں نا، اور اللہ پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے رسول کریم نے اپنی احادیث اور تربیتی ارشادات میں یہ فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، جس طرح سے الکاسب حبیب اللہ ہے، تجارت کرنے والا، محنت کرنے والا، محنت کش، زحمت کش اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ گناہگار جو اللہ کی بارگاہ سے فرار کر کے شیطان کی بارگاہ میں پہنچا تھا، جب یہی فراری بھاگ جانے والا واپس لوٹتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ والتائب من الذنب، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کمن لا ذنب لہ، ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ انجام ہی نہ دیا ہو۔ لو علمتم الخطایا حتی تبلغ السفہاء تبلغ السماء ثم ندمتم لطاب اللہ علیکم، اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ اس کی مقدار آسمانوں تک پہنچ جائے، تب بھی مایوس نہ ہونا، بلکہ پشیمانی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ آنا۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آؤ گے نا، تو تم یقین کرو اللہ تمہاری اس برگشت کو، اس لوٹنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا اور تمہیں کبھی بھی اپنی بارگاہ سے مایوس نہیں کرے گا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا دین لمصوف بتوبتہ، جو شخص توبہ کے عمل میں سستی کرتا ہے، اپنی توبہ کو بات کے لیے موکول کر دیتا ہے، ہر روز یہ سوچتا ہے آج نہیں، چلو کل توبہ کر لیتے ہیں، پرسوں توبہ کر لیتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا دین کامل نہیں ہے۔ دین کے کامل ہونے کی علامت کیا ہے؟ انسان ہر لمحے توبہ کرے۔ غالباً صادق آل محمد کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر ایک شخص کوئی گناہ انجام دیتا ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں اس کے دل میں ایک نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ نقطہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک وہ شخص فوری طور پر توبہ نہ کرے۔ اللہ اس کو مہلت دیتا ہے، اگر اس مہلت میں اس نے توبہ کیا تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل پھر سے شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور ٹائم گزر جائے، مہلت کا وقت گزر جائے، تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ نقطہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگتا ہے۔
جیسے جیسے یہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے انسان شقی ہوتا چلا جاتا ہے. ایک وقت وہ آتا ہے جب وہی سیاہ نقطہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. جب اس گناہ کے نتیجے میں اس کا دل پوری طرح سے سیاہ ہو جائے اور اس میں سفیدی اور نورانیت کوئی باقی نہ رہے تو اس کے بعد پھر توبہ کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ عمر کا کوئی بھی حصہ توبہ کے لیے دیر نہیں ہے، لیٹ نہیں ہے. انسان چاہے اس کی عمر 70 سال ہو چاہے اس کی عمر 14 سال ہو، جب اس کو احساس ہو کہ اس نے غلط کیا ہے اس کو توبہ کرنا چاہیے، اس کو لوٹنا چاہیے. ہم نماز میں یہی کام کرتے ہیں. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بار الہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، گناہ سے معافی چاہتا ہوں، لوٹنا چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں. اب چونکہ لوٹنا چاہتا ہوں اس لیے تجھ سے تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے. ہر نماز میں ہم یہ کام کرتے ہیں اور اس کی تاکید ہے، کہا گیا ہے کہ یہ کام کرو، لیکن اگر شعوری طور پر کرو گے تو یہ تمہاری روح کی پاکیزگی کا سبب بنے گا. لاشعوری طور پر کرو گے تو طوطے کی طرح سے رٹے ہوئے یہ جملے ہوں گے جس کا اثر انسان کی روح پر نہیں ہوگا. اس لیے توبہ وہ عمل ہے جس کے لیے شعوری حرکت ضروری ہے. توبہ وہ عمل ہے جس کے لیے آگہی کے ساتھ میدان میں قدم رکھنا ضروری ہے. لیکن اس توبہ کے لیے ایک چیز انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو گناہ کی قباحت کا اندازہ ہو. جتنا انسان کو گناہ کی قباحت کا اندازہ ہوگا اور علم ہوگا اسی حساب سے اس کو گناہوں سے واپس لوٹنے کی توفیق بھی جلدی ملے گی. لیکن جب تک اس کو گناہ کی قباحت کا احساس نہ ہو وہ کبھی بھی اللہ کی طرف جلدی لوٹ نہیں سکتا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ